اندھے فقیر کی دکھ بھری داستان۔ کبھی وہ مالدار جوہری ہوا کرتا تھا، پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ در در بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ پیش خدمت ہے قصہ اندھے فقیر کا۔ بہت مدت ہوئی ملک ایران کے مشہور شہر تبریز میں ایک غریب اندھا فقیر رہتا تھا۔ وہ منہ اندھیرے اٹھتا، بائیں ہاتھ میں لکڑی کا ایک بڑا سا پیالہ لیتا اور دائیں ہاتھ میں لاٹھی سنبھال کر بازاروں میں بھیک مانگنے نکل کھڑا ہوتا تھا۔ سارا دن گلی گلی کوچے کوچے بھیک مانگتا اور جب سورج مغرب کی برف جھپکنے لگتا تو شہر سے باہر اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں رات بسر کرنے آ جاتا۔ اندھے فقیر کی آواز میں بڑا درد تھا۔ بھیک مانگتے ہوئے وہ طرح طرح کی نصیحت آمیز جملے اونچی آواز میں کہتا جاتا۔ یہ جملے ان لوگوں کے دلوں پر بہت اثر کرتے تھے جن کے دروازوں پر اندھا فقیر روزانہ بھیک مانگنے جایا کرتا تھا۔ کبھی وہ کہتا، اے لوگو، غرور نہ کیا کرو، غرور کا سر نیچا ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ جس نے غرور کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوا۔ اے لوگو، انصاف اور دیانتداری سے کام لیا کرو۔ یاد رکھو، جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے خدا اسے ایک روز سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اے لوگو، مجھے دیکھو، کبھی میں بھی تمہاری طرح آنکھوں والا تھا، کبھی اس شہر میں میری بہت بڑی عزت تھی، لیکن آج اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں۔ خدا کے لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ اس قسم کی آوازیں لگاتا ہوا ایک روز شہر کی گلی کوچوں میں گھوم رہا تھا کہ ایک امیر آدمی نے اس سے کہا، بابا، میں بہت عرصے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں اور جو آوازیں لگاتے ہو وہ بھی سنتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے تم نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ آؤ آج میرے پاس بیٹھو اور اپنی تمام کہانی سناؤ۔ فکر مت کرو، جس قدر بھیک تمہیں دن بھر گھومنے کے بعد شہر سے ملتی ہے وہ میں تمہیں دوں گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ اپنی دکھ بھری داستان سچ سچ سناؤ۔ اندھے فقیر نے اپنی لاٹھی اور بھیک مانگنے کا پیالہ وہیں زمین پر رکھ دیا اور اس نیک دل امیر آدمی کو دعائیں دیتے ہوئے بولا، میاں، خدا تمہیں خوش رکھے۔ مجھ غریب کی آپ بیتی سن کر کیا کرو گے؟ بس جو میں کہا کرتا ہوں اس پر عمل کیے جاؤ۔ میں ایسا ذلیل اور سنگ دل شخص ہوں کہ میری داستان سننے کے بعد تم مجھے دھتکار کر اپنے گھر سے نکال دو گے۔ امیر آدمی نے اندھے فقیر کو یقین دلایا کہ وہ ہرگز ایسا نہ کرے گا، بلکہ وہ تو عبرت حاصل کرنے کے لیے اس سے کہانی سننے کا خواہش مند ہے۔ اندھے فقیر نے ٹھنڈی آہ بھر کر یوں اپنی کہانی شروع کی، جناب، میں شہر تبریز ہی کا رہنے والا ہوں اور اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نے بڑی شفقت اور محبت سے میری پرورش کی۔ میری ماں مجھے چھوٹا سا چھوڑ کر ہی مر گئی تھی اور میری دیکھ بھال کرنے والا میرے باپ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ میرا باپ نہایت غریب آدمی تھا، سارے دن گھوم پھر کر مختلف چیزیں بازاروں میں بیچتا رہتا تھا۔ وہ اپنے کام میں بڑا محنتی اور دیانتدار تھا، اس لیے خدا نے اس کے کاروبار میں برکت دی۔ آہستہ آہستہ اس کے پاس خاصی دولت جمع ہو گئی اور اس نے شہر کے ایک رونق بازار میں دکان خرید لی۔ کچھ عرصے بعد اس نے جوہرات کے خرید و فروخت کا کاروبار شروع کیا۔ شہر میں باپ کی بڑی شہرت تھی۔ دوسرے تاجر اور جوہری اسے زبانی وعدے پر ہزاروں لاکھوں کے جوہرات دے دیا کرتے تھے اور سارے شہر میں بلکہ تمام ملک میں میرے باپ کی ایمانداری اور شرافت کی دھوم تھی۔ ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرا باپ اپنی انہی خوبیوں کے بعد ملک کا سب سے دولت مند جوہری بن گیا۔ مجھے اس نے برابر اپنے ساتھ کاروبار میں شامل رکھا اور تجارت کے اونچ نیچ اچھی طرح سمجھائی اور کہا کرتا تھا کہ بیٹا، یہ سب مال و دولت اور کاروبار میرے بعد تمہارا ہے اور تم ہی اسے سنبھالو گے، لیکن یاد رکھو، دیانت، محنت، اچھی ساکھ کاروبار کی جان ہے۔ جب تک تم ان باتوں پر عمل کرتے رہو گے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ تم نے تجارت میں بے ایمانی، فریب اور دھوکے کو دخل دیا تو لوگوں سے جھوٹے وعدے کر کے مال خریدنا شروع کیا، انہی رقم ادا نہ کی تو سمجھ لو ایک دن نہ صرف یہ تمام دولت تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی بلکہ تم خدا اور اس کی مخلوق کے سامنے بھی ذلیل ہوگے۔ لہٰذا یہ عہد کر لو کہ کیسے ہی حالات پیش کیوں نہ آئیں، ایمانداری اور دیانت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ میں اپنے باپ کی یہ قیمتی باتیں اور عمدہ عمدہ نصیحتیں دن رات سنتا اور ان پر عمل کرنے کا وعدہ کرتا۔ کچھ عرصے بعد میرا باپ دوسرے تاجروں کے ساتھ موتی خریدنے کے ارادے سے بحرین کے سفر پر گیا۔
اسے اس کاروبار میں بڑا نفع ہوا، مگر چند دن کے اندر اندر وہ بیمار ہو کر مر گیا۔ باپ کے مرتے ہی دنیا میری آنکھوں میں اندھیری ہو گئی۔ ایسا لگا اس غم سے میں اپنے ہوش و حواس کھونے لگا۔ کسی بات اور کسی کام میں جی نہ لگتا تھا۔ ہر وقت باپ کی صورت نگاہوں کے سامنے رہتی۔ ایک کونے میں منہ چھپائے آنسو بہاتا رہتا۔ آہستہ آہستہ یہ حالت دور ہونی شروع ہوئی۔ میں نے کاروبار کی طرف دھیان دیا۔ دوسرے تاجروں نے بھی میرا حوصلہ بڑھایا اور ہر قسم کے مشورے اور مدد کا وعدہ کیا۔ غرض میں دکان پر بیٹھنے لگا اور وہ تمام لگے بند گاہک جو میرے باپ کی زندگی میں جوہرات خریدنے کے لیے دکان پر آتے تھے اب بھی آنے لگے۔ کچھ عرصے تک میں اپنے باپ کی وصیت کے مطابق ایمانداری سے کاروبار چلاتا رہا، مگر پھر ایسا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے دن میرے سر پر سوار ہو گئے۔ میں چاہتا تھا کہ دکان میں جتنی تجوریاں رکھی ہوئی ہیں ان سب میں سونے کی اشرفیاں اور ہیرے جواہرات نیچے سے اوپر تک بھرے ہوں اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہوں۔ دولت کمانے کی یہ ہوس روز بروز بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ میں اپنے باپ کی تمام نصیحتیں بھول گیا اور کاروبار میں بے ایمانی سے کام کرنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ گاہکوں کو دھوکہ اور فریب دے کر میں زیادہ دولت کما سکتا ہوں۔ کبھی کبھی میرا دل ملامت بھی کرتا کہ مجھے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو دولت کے خزانے میرے پاس جمع ہوتے گئے دل نے لعنت ملامت کرنی بھی چھوڑ دی۔ اب میں دھڑلے سے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر اپنی تجوریاں بھرنے لگا۔ ایک روز میں اپنی دکان کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک شخص آیا۔ اس کا لباس بوسیدہ اور پھٹا ہوا تھا، چہرے پر رنج اور غم کے آثار تھے۔ اس نے آتے ہی مجھے سلام کیا اور دعائیں دینے لگا۔ میں سمجھا کوئی بھیک منگا ہے۔ صبح صبح بھیک منگے کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے اسے دھتکار کر بھگانا چاہا، لیکن اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، جناب میں فقیر یا بھکاری نہیں ہوں، کبھی میرا شمار بھی اپنے شہر کے کھاتے پیتے لوگوں میں تھا، لیکن بدقسمتی سے حالات ایسے خراب ہوئے تھے کہ فاقوں تک نوبت آ پہنچی۔ اب مجبور ہو کر میں اپنی بچی ہوئی دولت کا آخری حصہ لے کر بازار میں آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اپنی گدی میں سے ایک بہت قیمتی لال نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک میں نے ایک قیمتی ہیرے اور جواہر دیکھے تھے، لیکن اس جیسا لال کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ ایسا عمدہ نگینہ تو بادشاہوں کے خزانے ہی میں ہوا کرتا ہے۔ میں اس لال کو دیکھ کر دل میں خوش تو بہت ہوا، مگر مکاری سے کام لے کر یوں ہی بے پرواہی سے اسے دیکھا اور ماتھے پر بل ڈال کر کہا، میاں یہ کیا اٹھا لائے ہو؟ اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں، پھر بھی بولو کیا دے دوں؟ اس شخص نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، جناب آپ اس شہر کے سب سے بڑے جوہری ہیں، یہی سوچ کر میں آپ کی دکان پر آیا تھا کہ اس قیمتی پتھر کی صحیح قیمت مجھے عطا کریں گے۔ یقین کیجئے کہ میرے پاس جتنے بھی قیمتی جواہر تھے یہی ان سب میں بے مثال ہے، اور اب آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ اس شخص کی یہ بات سن کر میں نے ایک بار پھر اس لال کو ہاتھ میں اٹھایا اور خوب غور سے دیکھا بھالا، پھر بے شک وہ بہت قیمتی پتھر تھا۔ اس کی قیمت 1.5 لاکھ اشرفیوں سے کیا کم ہوگی، لیکن میں نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ارے صاحب آپ کو دھوکہ ہوا ہے، یہ لال اس قدر قیمتی نہیں، اس میں تو کئی عیب ہیں، شاید آپ نے ان عیبوں پر غور نہیں کیا۔ پہلا عیب تو یہ ہے کہ اس کا رنگ ایک سا نہیں، کہیں سے ہلکا ہے کہیں سے گہرا، پھر وزن بھی کچھ زیادہ نہیں، اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس کے جگر میں ایک داغ ہے، اگر یہ عیب اس میں موجود نہ ہوتے تو یہ لاکھوں کی ملکیت کا ہوتا۔ اب تو اس کی قیمت چند دینار سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے لال اس کے سامنے دھر دیا اور بے پرواہی سے دوسرے کاموں میں یوں مصروف ہو گیا جیسے میں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگرچہ اندر سے میرے دل میں بڑی ہلچل مچ رہی تھی کہ یہ شخص لال کو اٹھا کر کسی دوسرے جوہری کی دکان پر نہ لے جائے، مگر معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجبوری کے ہاتھوں بہت پریشان تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اچھا جناب، جو آپ فرماتے ہیں وہ درست ہوگا، مگر اس وقت تو یہ لال مجھ سے خرید لیجئے، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ مجھ پر اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ شکار پھنس چکا ہے اور اپنا قیمتی لال میرے ہاتھ اونے پونے بیچ ڈالے گا۔ میں نے ہمدرد بن کر کہا، ارے میاں اس میں احسان کی کیا بات ہے، جو خدمت مجھ سے ہو سکتی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، فرمائیے اس کے کتنے پیسے دے دوں؟
جی جناب، آپ اب میں اپنے منہ سے کیا عرض کروں؟ جو قیمت آپ مناسب خیال کریں دے دیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اسے 1000 دینار دے دوں، لیکن پھر بے ایمانی نے مجھے ورغلایا کہ 1000 دینار تو بہت زیادہ ہے، اگر دینے ہی ہیں تو 20 درہم دے کر یہ لال ہتھیا لوں۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ 20 درہم میں تو ایک معمولی موتی بھی نہیں ملتا، تو اتنا بیش قیمت لال کیسے ملے گا جس کی قیمت کم از کم 1 لاکھ سونے کے اشرفیاں ہوں۔ غرض میں نے صندوق کھول کر 20 درہم اس کے سکے نکالے اور اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے انتہائی حیرت و تعجب سے پہلے ان 20 درہم کے سکوں کو دیکھا، پھر میری جانب تکنے لگا۔ جناب عالی، کیا صرف 20 درہم عنایت فرمائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ اس لال کی قیمت صرف 20 درہم؟ تو اور کیا ساری دکان تمہیں دے دوں؟ میں نے ناراض ہو کر کہا، اگر یہ قیمت منظور نہیں تو جاؤ راستہ ناپو، آ جاتے ہیں صبح صبح پریشان کرنے کے لیے۔ وہ کوئی بہت ہی شریف اور غیرت مند آدمی تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری، مجھے سلام کیا اور 20 درہم کی معمولی رقم وصول کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے جھپٹ کر لال اٹھایا اور اسے چوما اور جھٹ سے اپنی تجوری میں بند کر دیا۔ واہ رے میرے مولا، صبح صبح ہی کیسے زبردست نفع کا دھندا کروا دیا۔ اب میں اسی لال کی عوض 1.5 لاکھ سونے کی اشرفیاں بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے 2 دن بعد میں منہ اندھیرے اپنی دکان پر آیا۔ اس وقت سارا بازار بند تھا۔ میں ہی ایسا دکاندار تھا جو سورج نکلنے سے پہلے ہی دکان کھولنے کا عادی تھا تاکہ گاہک سب سے پہلے میری دکان پر ہی آئے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے باہر سڑک پر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ یہ سمجھ کر کہ شاید کوئی گاہک آیا ہے، میں نے دکان سے باہر جھانکا۔ کیا دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار چلتا آتا ہے۔ میری دکان کے سامنے پہنچتے ہی اچانک وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سے زمین پر گرا اور کوئی آواز نکالے بغیر مر گیا۔ سوار کے گرتے ہی کئی راہگیر اور کام کاج پر جانے والے مزدور اور ایسے ہی دوسرے آدمی دوڑے ہوئے آئے اور آتے ہی مجھے گھیر لیا۔ کیونکہ بدقسمتی سے میں گھوڑ سوار کے گرتے ہی اپنی دکان سے نکل کر اس کے قریب پہنچ گیا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ جو کچھ اس کی جیب میں ہوگا وہ نکال کر اپنے قبضے میں کر لوں گا۔ ان لوگوں نے آتے ہی مجھ پر حملہ کر دیا۔ کوئی جوتے مارنے لگا، کسی نے گھوڑے سے گھوسے لگائے اور کوئی مجھے لکڑی سے پیٹنے لگا۔ وہ سب ایک آواز ہو کر یہی کہتے تھے کہ گھوڑ سوار کو تم نے مارا ہے۔ میں لاکھ دہائی دیتا کہ میں نے اسے مارنا تو ایک طرف ہاتھ تک نہیں لگایا، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ آنن فانن لوگوں نے میرے مشقیں باندھ لیں۔ میں نے اپنے تاجر بھائیوں اور دوسرے دکانداروں کو مدد کے لیے پکارا جو اپنی دکانیں کھول چکے تھے، لیکن کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ سب دور کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ دراصل وہ سب میرے بے ایمانی اور دھوکے سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے اور مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اتنے میں شہر کا کوتوال سپاہیوں سمیت آ گیا۔ وہ بھی مجھ سے جل چلتا تھا کیونکہ ایک موقع پر میں نے اس کی بیوی سے سونے کے ایک ہار کی 4 گنا قیمت وصول کی تھی۔ کوتوال نے آتے ہی پہلے تو میرا خوب ٹھکائی کی، پھر گرفتار کر کے شہر کے حاکم کی عدالت میں لے گیا۔ شہر کا حاکم نہایت بدمعاش اور بے ایمان آدمی تھا۔ ایک مرتبہ وہ میری دکان پر آیا تھا اور حکومت کا رعب جتا کر کچھ جواہرات لے جانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اسے بے عزت کر کے نکال دیا تھا، اور اب جو اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو بہت خوش ہوا، اور یہ سن کر کہ میں نے گھوڑ سوار کو جان سے مار ڈالا ہے، فوراً میری سزائے موت کا حکم دے دیا۔ میں نے اس کی بڑی منت سماجت کی، بہت قسمیں کھائیں کہ میں تو اس گھوڑ سوار کو جانتا تک نہیں اور نہ میری اس سے کوئی دشمنی تھی، میں اسے کیوں ہلاک کرتا، مگر حاکم نے میری کسی بات پر یقین نہ کیا اور جلادوں کو بلا کر مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ قتل کے مجرم کو سورج نکلنے سے پہلے موت کی گھاٹ اتارا کرتے تھے، چنانچہ جلاد نے مجھے موت کی کوٹڑی میں رات بھر کے لیے بند کر دیا۔ میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا کہ یکایک آدھی رات کے وقت کوٹڑی کا دروازہ کھلا اور شہر کا حاکم اندر داخل ہوا۔ میں اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اکیلا ہی آیا تھا اور جلاد کو اس نے دروازہ کھول کر رخصت کر دیا تھا۔ جناب خدا کے لیے مجھے بے گناہ پر رحم کیجیے۔ میں جھپٹ کر اس کے قدموں پر گر پڑا۔ میں بالکل بے گناہ ہوں، حاکم نے کہکا لگایا۔ تم بہت بدمعاش اور بے ایمان آدمی ہو، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں تو مدت سے اس فکر میں تھا کہ تم کسی طرح میرے پھندے میں پھنسو۔ اب صبح سورج نکلنے سے پہلے تمہاری گردن
اڑا دی جائے گی۔ حضور میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ ایک روز آپ میری دکان پر تشریف لائے تھے اور میں آپ سے گستاخی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس کی معافی چاہتا ہوں، اکیلے معافی سے کام نہیں چلے گا۔ بے وقوف جوہری حاکم نے مجھے دھمکاتے ہوئے کہا، ہم نے سنا ہے تم نے بڑی دولت جمع کر لی ہے، کچھ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے یا نہیں؟ اب میں اس کمینے کا مطلب سمجھا۔ وہ مجھ سے جان بخشی کی رشوت مانگ رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میری دولت آپ ہی کی ہے جناب، جو حکم کے پیش کر دوں۔ ٹھیک ہے، وہ ہنس کر بولا، اب آئے سیدھی راہ پر۔ اسی وقت منہ پر کپڑا لپیٹ کر ہمارے ایک آدمی کے ساتھ اپنی دکان پر جاؤ اور 1,00,000 اشرفیوں کے جوہر تھیلی میں بند کر کے اس کے حوالے کر دو۔ صبح صبح ہماری عدالت میں پیش ہونا، رحم کی ایک درخواست تمہاری جانب سے عدالت میں دی جائے گی۔ ہم نے چند گواہوں کا انتظام کیا ہے جو یہ گواہی دیں گے کہ تم نے اس گھوڑ سوار کو ہلاک نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم تمہاری رہائی کا حکم دے دیں گے۔ اور یوں اس موذی حاکم کو 1,00,000 اشرفیوں کے ہیرے جوہر رشوت میں دے کر میں نے اپنی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں نصیحت پکڑتا اور آئندہ کے لیے دھوکے فریب اور بے ایمانی سے توبہ کر لیتا، لیکن ہوا یہ کہ پہلے سے بھی زیادہ دولت کمانے کا لالچ بھوت بن کر مجھ پر سوار ہو گیا۔ شہر کے حاکم کو 1,00,000 اشرفیوں کے جو ہیرے میں نے دیے تھے، اس نقصان کو جلد سے جلد پورا کرنے کی دھن لگی ہوئی تھی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک اتنی رقم نہیں کما لوں گا، ایمانداری کو اپنے قریب نہ بھٹکنے دوں گا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ 2 عورتیں زرق برق لباس پہنے دکان کے سامنے آن کھڑی ہوئیں۔ ایک عورت کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا جسے اس نے کپڑا اڑا رکھا تھا۔ دوسری عورت کے ہاتھ میں ایک خوبصورت تنکوں کی بنی ہوئی ٹوکری تھی۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ ان کی آواز میرے کانوں تک آسانی سے پہنچ رہی تھی۔ بچے والی عورت نے اپنی قمیض کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور بہت سی سونے کی اشرفیاں نکال کر دوسری عورت کو دیتے ہوئے بولی، یہ اشرفیاں لے جاؤ اور خواجہ ندیم جوہری کی دکان پر جا کر اسے دے دو۔ کہنا کہ خانم نے یہ اشرفیاں بھیجی ہیں۔ کل تم جو اس کے ہاتھ سے چند انگوٹھیاں اور ہیرے وغیرہ لے کر آئی تھی، ان چیزوں کی آدھی قیمت ہے۔ خواجہ ندیم سے کہنا کہ باقی رقم کل ضرور پہنچ جائے گی۔ اب جن جن زیورات کی ہمیں ضرورت ہے، حاجی سے کہنا کہ جلد تیار کر دے، کیونکہ شادی میں اب 10 دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ میں یہی رہ کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ جلدی اس کا جواب لے کر آنا کہ وہ کب تک نئے زیور تیار کر دے گا۔ خانم سے اشرفیاں لے کر دوسری عورت چلی گئی۔ میں نے سوچا یہ عورت بڑی مالدار معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جیب سے اشرفیاں نکال کر گنے بغیر ہی دوسری عورت کو دے دی تھی۔ ان کے گھر میں کسی کی شادیوں کی تیاریاں تھیں اور خواجہ ندیم جوہری سے اسی لیے زیور کی فرمائش کی گئی ہے۔ چنانچہ میں نے بڑے ادب سے ان کو سلام کیا اور کہا، اے معزز خاتون، آپ وہاں سڑک پر کب تک کھڑی رہیں گی؟ یہاں میری دکان میں آ کر بیٹھ جائیے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت کچھ شرمائی، پھر جھجکتے ہوئے آئی اور دکان کے بیرونی حصے میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، معزز خواتین، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ندیم جوہری سے آپ نے کون کون سے زیور کن کن داموں میں خریدے ہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ندیم جوہری کچھ اچھا تاجر نہیں ہے، وہ زیادہ رقم وصول کرنے میں بہت بدنام ہے۔ اچھا، یہ بات ہے؟ عورت نے حیرت سے کہا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو اس سے بہت سی چیزیں خریدی ہیں، کپڑے، ہیرے، جواہر اور سونا وغیرہ۔ اصل میں میری چھوٹی بہن کی شادی وزیر کی لڑکی سے ہونے لگی ہے۔ 10 دن شادی میں باقی ہیں اور ابھی بہت سارا زیور اور کپڑا خریدنا ہے۔ کل ہم نے ندیم جوہری کی دکان سے زیور خریدا تھا، بعض جوہرات ہمیں پسند نہیں آئے۔ اس نے کہا ہے کہ 1-2 دن میں عمدہ عمدہ ہیرے آئیں گے، پھر آ کر لے جائیے گا۔ عورت کی یہ بات سن کر میرے رال ٹپکنے لگی۔ میں نے سوچا کہ گاہک بہت امیر معلوم ہوتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں اپنے ہیرے جواہر بیچوں تو ہزاروں کے وارے نیارے ایک آن میں ہو سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے کہا، محترم خاتون، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے نفیس اور قیمتی جواہرات آپ کی خدمت میں پیش کروں، جو یہاں کسی جوہری کے پاس آپ کو نہ ملیں گے۔ قیمت کی آپ فکر نہ کیجیے، جس قدر ممکن ہو سکا قیمت میں رعایت کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے خوش ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ضرور دکھائیے، اگر پسند آئے تو خرید لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے میں یہ جواہر اپنے مکان پر بھیجوں گی تاکہ میری بہن بھی پسند کر لے، جس کی شادی ہونے والی ہے۔
خدا کرے اسے آپ کے دکھائے ہوئے ہیرے جواہرات پسند آ جائیں، پھر تو ہم منہ مانگی قیمت بھی خرید لیں گے۔ خانم کی یہ بات سن کر مارے لالچ کے میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ میں نے کہا محترم خاتون، جو ہیرے اور زیورات میں آپ کو دکھاؤں گا وہ سب کے سب لاجواب اور بیش قیمت ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا پورے بازار میں کسی اور جوہری کے پاس اتنا عمدہ اور نفیس مال نہ ہوگا۔ ہم ایسی چیز آپ ہی جیسے قدردانوں کے لیے سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں اور ہر آنے والے گاہک کو دکھاتے بھی نہیں۔ ابھی میں یہ چکنی چپڑی باتیں کر ہی رہا تھا کہ دوسری عورت واپس آ گئی۔ اس نے خوبصورت موتیوں کا ہار نکال کر خانم کو دیتے ہوئے کہا، ندیم جوہری نے یہ ہار تیار کر کے دے دیا ہے اور وہ سلام عرض کر کے کہتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا زیور کل پرسوں تک ضرور تیار ہو جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ قیمت بھی اسے اتنی جلدی نہیں ہے، جب بھی چاہے رقم بھجوا دیجیے گا۔ خانم نے بے پرواہی سے دوسری عورت کو یہ بات سنی اور ہار کو الٹ الٹ کر دیکھتے ہوئے بولی، یہ بھی کوئی ہار ہے؟ مجھے یقین ہے کہ دلہن اسے کبھی پسند نہ کرے گی۔ جی تو چاہتا ہے کہ اسے بھی ابھی ندیم جوہری کے پاس واپس بھیجوا دوں، مگر یہ خیال کر کے رکھ لیتی ہوں کہ ان سے ہمارا پرانا لین دین ہے۔ اچھا خیر، اب آپ مہربانی فرما کر وہ جو ہیرے دکھائے ہیں جن کا ذکر آپ نے مجھ سے کیا ہے ابھی لیجئے، میں نے جلدی سے کہا اور تجوری کھول کر ہاتھی دانت کا بنا ہوا حسین ڈبہ نکالا۔ اس ڈبے کے اندر ہی وہ نادر ہیرے رکھے ہوئے تھے۔ انہی میں وہ لال بھی تھا جو میں نے ایک مصیبت زدہ سے صرف 20 درہم میں ہتھیا لیا تھا۔ دونوں عورتیں حیرت، دلچسپی اور خوشی سے ہیرے دیکھتی رہیں، ہر ہیرے کی قیمت پوچھتی جاتی تھیں۔ میں بھلا کہاں چوکنے والا تھا، میں نے بھی خوب بڑھ چڑھ کر قیمتیں بتائیں اور اس لال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خانم سے کہا، کتنا خوبصورت پتھر ہے، کیسی چمک دمک ہے، بھائی یہ تو بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ کیوں جناب، کیا قیمت ہوگی اس کی؟ محترم خاتون، ایسا پتھر دنیا میں کہیں نہ ملے گا۔ فرانس شہنشاہ ترکی کے خزانے کا ہے، وہاں سے ایک شہزادہ نہ جانے کیسے اڑا لایا اور میرے ہاتھ بیچ گیا۔ بس اس کی قیمت نہ پوچھیے، اسے لے جائیے، پھر بھی کچھ تو بتائیے نا۔ اس نے اصرار کیا۔ صرف 2 لاکھ اشرفیہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ اتنی بڑی قیمت سن کر وہ مایوس ہو جائے گی، لیکن اس نے خوش ہو کر کہا، صرف 2 لاکھ اشرفیہ، ہمیں یہ قیمت منظور ہے۔ ان داموں تو ہر لال بہت سستا ہے۔ قصہ مختصر، اس خاتون نے لال کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے جواہرات اور موتی بھی پسند کیے۔ میں نے اس کے پسند کیے ہوئے جواہری اسی ہاتھی دانت کے ڈبے میں احتیاط سے رکھ دیے۔ اس کے بعد خانم نے مجھ سے کاغذ اور قلم مانگا، میں نے دونوں چیزیں پیش کیں۔ اس نے کاغذ پر کچھ لکھ کر وہ جوہر کے ڈبے سمیت اپنی ساتھی عورت کو دیا اور کہنے لگی، اب تم جلدی سے یہ جواہر گھر لے کر جا کر بہن کو دکھا لاؤ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ان میں سے کئی موتی اور ہیرے وہ ناپسند کر کے واپس بھیج دے گی، لیکن یہ لال اسے ضرور پسند آئے گا۔ جب تک تم واپس آؤ میں یہیں دکان پر بیٹھتی ہوں۔ یہ کہہ کر مجھ سے بولی، جناب اگر آپ کو بھروسہ نہ ہو تو اپنا کوئی آدمی اس عورت کے ساتھ ہمارے مکان پر بھیج سکتے ہیں۔ جی نہیں محترم خاتون، میں نے جلدی سے کہا، یہ آپ کی کیا فرماتی ہیں؟ آپ پر مجھے اعتماد ہی اعتماد ہے، یہ جواہر اپنے گھر پسند کروانے کے لیے بھجوا دیجیے۔ غرض دوسری عورت جواہر کا ڈبہ لے کر چلی گئی اور خانم میری دکان پر بیٹھی رہی۔ یکایک 2 راہگیروں میں میری دکان کے عین سامنے کسی بات پر تکرار ہوئی۔ پہلے تو وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، پھر ہاتھا پائی شروع ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے تلواریں نکال لیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے تماشائیوں کا ایک ہجوم میری دکان کے آگے جمع ہو گیا۔ دور کھڑے دکان سے آواز سنائی نہ دیتی تھی، اتنے میں کوتوال سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے آتے ہی دونوں لڑکوں والوں کو گرفتار کر لیا اور حاکم کی عدالت میں لے جاتے ہوئے ارد گرد کے چند دکانداروں کو بھی گواہی دینے کے لیے اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ یہ جھگڑا عین میری دکان کے سامنے ہوا تھا، اس لیے کوتوال نے زبردستی مجھے بھی گواہی کے لیے دوسرے لوگوں میں شامل کر لیا۔ جب میں نے جانے سے انکار کیا تو اس نے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں اور گھسیٹتے ہوئے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر خاتون نے، جو اس وقت تک اپنے بچے سمیت دکان ہی میں بیٹھی تھی، مجھ سے کہا، جناب آپ حاکم کی عدالت میں جا کر گواہی دے آئیں، میں یہیں بیٹھتی ہوں۔ چلتے چلتے میں نے پڑوس کی ایک دکان پر بیٹھنے والے کسائی سے کہا کہ وہ عورت جو میری دکان پر بیٹھی ہے ذرا اس پر نگاہ رکھنا۔ کسائی کو کچھ خبر نہ تھی کہ معاملہ کیا ہے اور وہ عورت دکان پر کس لیے بیٹھی ہے۔ اس نے سوچا شاید اس لیے دکان کی نگرانی کو کہتا ہے کہ وہ عورت کوئی چیز نہ اٹھا لے۔
اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ وہ عورت پر نگاہ رکھے گا۔ حاکم کی عدالت میں گواہی دے کر جب میں واپس اپنی دکان پر آیا تو دور سے ہی یہ دیکھ کر دل دھک دھک کرنے لگا کہ وہ خاتون دکان پر نہیں ہے، البتہ اس کا ننھا سا بچہ ایک کمل میں لپٹا ہوا گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے کسائی سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی؟ اس نے کہا تمہارے جانے کے بعد وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ندیم جوہری کی دکان پر ایک کام سے جا رہی ہوں، اپنا بچہ یہیں چھوڑے دیتی ہوں، تم مہربانی کر کے اس کا دھیان رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اسے گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ میں نے پوچھا۔ بہت دیر ہو گئی، کسائی نے جواب دیا۔ میں نے دکان میں جا کر کمبل میں لپٹے ہوئے بچے کو دیکھا تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ چینی مٹی کا بنا ہوا کھلونا تھا۔ میں نے اسی وقت شور مچایا کہ دوڑو بھاگو، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، لیکن اس فریاد کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ وہ فریبی عورتیں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ میں نے کسائی کو غصے میں گالیاں دی اور کہا کہ جب میں کہہ کر گیا تھا کہ عورت پر نگاہ رکھنا، تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ کسائی نے جواب دیا کہ میں تمہارا نوکر نہیں تھا جو اپنا کام چھوڑ کر عورت کو دیکھتا رہتا۔ اس کا جواب سن کر میرا پاگل پن انتہا کو پہنچنے لگا۔ لپک کر اس کی دکان سے گوشت کاٹنے کا چھرا اٹھایا اور اس پر حملہ کر دیا۔ کسائی بری طرح زخمی ہو گیا اور وہیں پر مر گیا۔ یہ دیکھتے ہی لوگ دوڑے دوڑے آئے اور مجھے پکڑ کر حاکم کی عدالت میں لے گئے۔ حاکم نے سارا قصہ سن کر حکم دیا کہ اس بے رحم جوہری کو جلاد کے حوالے کیا جائے، لیکن لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ یہ شخص پاگل ہو چکا ہے، اسے جان سے مارنا درست نہ ہوگا، اس کے لیے یہی سزا بہت ہے کہ اس کی تمام جائیداد اور مال و اسباب ضبط کر کے اسے شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ مشورہ حاکم کو بہت پسند آیا۔ اسی وقت حاکم حکم دیا کہ میرا تمام مال و اسباب، مکان اور دکان ضبط کی جائے، یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی اتار لیے جائیں۔ حاکم کے کارندوں نے یہ سب کچھ چھین کر مجھے شہر بدر کر دیا۔ میں خوب روتا پیٹتا مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ 10 روز تک میں شہر کے باہر ویرانے میں بھوکا پیاسا ننگ دھڑنگ آسمان کے نیچے پڑا رہا۔ 11ویں دن جبکہ بھوک پیاس کے ہاتھوں میری جان لبوں پر تھی، صحرا کی جانب سے اونٹ سوار آیا اور میرے پاس آ کر اونٹ سے اترا۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے کھجوریں دی، پینے کو پانی دیا اور پہننے کو کپڑوں کا ایک جوڑا دیا۔ کھجوروں کھا کر اور پانی پی کر میری جان میں جان آئی اور میں نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیوں میاں جوہری، تم نے مجھے پہچانا؟ میں نے غور سے اس کی صورت دیکھی، لیکن کچھ یاد نہ آیا کہ اسے کہاں دیکھا تھا، البتہ صورت جانی پہچانی لگتی تھی۔ میں نے کہا، بھائی ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اس سے پہلے کہیں دیکھا ضرور ہے، مگر کہاں یہ یاد نہیں آتا۔ یہ سن کر وہ ہنسا اور کہنے لگا، میاں جوہری، تمہیں وہ پھٹے حالوں آدمی یاد ہے جو ایک روز صبح صبح تمہاری دکان پر ایک لال بیچنے کے لیے آیا تھا اور تم نے 20 درہم کے بدلے میں وہ پیش قیمت لال اس سے خریدا تھا؟ دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے شک یہ اجنبی وہی تھا۔ میں نے جھپک کر اس کے قدموں پر سر رکھنا چاہا، لیکن وہ اچھل کر پرے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے محمل کی ایک تھیلی نکال کر اس کا منہ کھولا۔ تھیلی کا منہ کھولتے ہی اس میں سے سینکڑوں ہزاروں ویسے ہی لال نکل کر زمین پر بکھر گئے، جیسا ایک لال اس اجنبی نے 20 درہم میں میرے ہاتھ بیچا تھا۔ اجنبی نے کہکہ لگا کر کہا، میاں جوہری، میں تمہاری دیانت داری اور ایمانداری پر پرکھنے کے لیے خستہ حال بنا کر تمہاری دکان پر گیا تھا۔ اگر تم بے ایمانی نہ کرتے اور مجھے اس لال کی صحیح قیمت ادا کرتے تو میں انعام کے طور پر یہ تھیلی تمہیں دے دیتا، مگر تم نے بے ایمانی اور دھوکے سے کام لیا۔ اس کا نتیجہ بھی تم نے دیکھا کہ سب کچھ تم سے چھین لیا گیا اور تم اس حال کو پہنچ گئے۔ حضور آپ کون ہیں؟ میں نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا، میں جنوں کا بادشاہ ہوں، کئی ہزار جن میرے غلام ہیں۔ میرا مشغلہ یہ ہے کہ سارا دن شہروں میں گھومتا پھرتا ہوں۔ جو شخص مجھے محنتی، ایماندار اور سچا دکھائی دیتا ہے، اس کی خدا کے حکم سے مدد کرتا ہوں۔ میں نے ہی تمہارے باپ کی مدد کی تھی، اس لیے کہ وہ سچا اور کھرا آدمی تھا، لیکن تم نے فریب اور دھوکے پر کمر باندھ لی تھی، اس لیے تمہیں سزا دینا ضروری تھا۔ جنوں کے بادشاہ کی یہ بات سن کر میں نے ہر طرح رونا اور چلانا شروع کر دیا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، آئندہ عہد کرتا ہوں کہ
کبھی کسی کو دھوکہ نہ دوں گا، کسی سے فریب نہ کروں گا، میری دولت واپس کر دی جائے، لیکن یہ رونا دھونا سب بیکار گیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جنوں کا بادشاہ غائب ہو چکا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن در در بھیک مانگتا ہوں میرا مقدر ہے۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں نے بھی جواب دے دیا اور میں اندھا ہو گیا۔ اب تبریز کے بازاروں اور گلی کوچوں میں بھیک مانگتا ہوں اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ میرا حال دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ جو شخص بھی سچائی، دیانت اور ایمانداری کا راستہ چھوڑ کر دھوکے، فریب اور بے ایمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ ہمیشہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے۔ خدا میرے گناہ معاف کرے اور میری خطا بخش دے۔